बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रहमतुल आलमीन, या खातमुन नबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ढेरों मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। इस प्रोग्राम बनाने का ख़ास एक मकसद है कि हमारे इस माशरे के अंदर लोगों को बे औलाद जो हज़रात हैं उनको सही मालूमात मेरे लम्हे के मुताबिक शायद नहीं दी जा रही। चूँकि मुझे भी 33 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है बे औलाद ख़वातीन और हज़रात का इलाज करते हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन कमी बेशी के साथ 1,70,000 मरीज़ों का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर चुका हूँ। तो हमारा इस प्रोग्राम बनाने का मकसद किसी को बुरा या गलत साबित करना नहीं है, लेकिन अपनी बात दलील के साथ करने का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आदी हूँ। और वो ख़वातीन और हज़रात जो मुझसे इससे पहले इलाज करवा चुके हैं यकीनन मेरी इस आदत से वाक़िफ़ है। मेरे इस प्रोग्राम के 5 हिस्से हैं। इसमें प्रोग्राम नंबर 1 में इंशाल्लाह मैं स्पर्म से रिलेटेड जो औलाद पैदा करने के अंदर एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा होता है, स्पेशली जिसे हम मेल स्पर्म कह लें या हम लोग जरासीम भी इसे कहते हैं। तो इस प्रोग्राम नंबर 1 के अंदर इंशाल्लाह हम स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं इंशाल्लाह उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उनके पैदा होने के पीछे जो अब तक मेडिकल के अंदर मौजूद वजूहात हैं इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप इसका है कि अमराज की तशख़ीस करने का सही तरीक़ाकार क्या है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम चलते हैं स्पर्म से रिलेटेड एक ऐसे मर्ज़ की तरफ कि जिसकी वजह से अमूमन ज़्यादातर पेशेंट में एज़ोस्पर्मिया देखने के मसाइल नज़र आते हैं और कम मिकदार में स्पर्म से रिलेटेड दूसरे अमराज नज़र आते हैं। ज़्यादातर इस मर्ज़ से एज़ोस्पर्मिया में पेशेंट कन्वर्ट होता है। इस मर्ज़ को कहते हैं ऑर्काइटिस। ये ख़ास किस्म की एक स्वेलिंग है और ये जो मर्ज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ मम्स की वजह से पैदा होती है, जिसको हम उर्फ़ आम में कनपेड़े भी कहते हैं। ये जगह नज़र आ रही होगी आपको कि इस जगह का फूल जाना, इसको हम मम्स या कनपेड़े कहते हैं। इन कनपेड़ों की वजह से टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग होती है। कनपेड़े ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये स्वेलिंग होने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको आप दूसरी पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एपिडिडमस है और ये वो इन्फ्लामेशन या जिसे इन्फेक्शन कह लें ऑर्काइटिस की वजह से है। तो ये मर्ज़ भी जो है एज़ोस्पर्मिया या स्पर्म के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पैदा करने के अंदर अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो इन अमराज का भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिब के अंदर बेहतरीन इलाज मौजूद है और इंशाअल्लाह ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये मर्ज़ भी आप किसी FNA या किसी और TES से या बायोप्सी से आप कभी भी नहीं समझ सकते, डायग्नोज नहीं हो सकता। ये मर्ज़ भी आपका अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट होगा। तो इसलिए फिर वही गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको स्पर्म के हवाले से कोई भी अगर इश्यूज़ हैं तो आप सीमेन टेस्ट के साथ साथ अपने एक टेस्ट का अल्ट्रा ज़रूर करवाइए ताकि आपका एक मर्ज़ टाइम पर डायग्नोज हो सके और उसका इलाज हो सके। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। यकीनन
میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لا سکوں اور آپ تک اپنے علم اور تجربے اور ایکسپیرینس کو سامنے رکھ سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے۔ میرا یہ پروگرام بنانے کا قطعی کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی رابطہ کریں، میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں صحیح معلومات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکے۔ تو اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 2-3 گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب آپ کریں اور ان لوگوں تک ضرور پروگرام یہ پہنچائیں جو کسی بھی وجہ سے اولاد سے محروم ہیں۔ اور اسی پروگرامز کے اندر ویسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا وسیع یہ ایک مضمون ہے، زندگی گزر جائے ہم اس کو کلوز نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ چیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، کچھ چیزوں کو میں نے مختلف ڈسکشن کی ہے۔ وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو باہر میرے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اگر کوئی تشنگی آپ کے ذہن میں ہو۔ تو وہ لوگ جو ایپاگونیڈزم کے حوالے سے ہیں، یہ بھی میں ذات کرتا چلوں کہ ایپاگونیڈزم مردوں میں بھی ہوتا ہے اور ایپاگونیڈزم عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جس وقت میں فیمیل کی طرف آؤں گا اس میں تفصیل سے بات کروں گا، تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرض رہ گیا تھا جس کو میں نے ابھی تک ڈسکشن نہیں کی، وہ ہے کلینفلٹر۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ بیسیکلی کروموسوم سے ریلیٹڈ ہے کہ نارملی ایک مرد کے اندر ایکس اور وائی کپلز یہ جوڑا پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ جینیٹک ڈیزیز ایسا ہیں جس کے اندر سم ٹائم سنگل ایکس اور 2 وائی پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر ڈبل ایکس اور وائی پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں رونگ ہیں، اور یہ بھی ایک کافی تفصیل طلب یہ سب چیزیں ہیں، تو اس مختصر ٹائم کے اس کے اندر اس کو میں ڈسکشن نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسے وہ تمام پیشنٹ جو کلینفلٹر کے حوالے سے پرابلم میں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کی تمام چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ وہ ود میڈیکیشن ٹریٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ چیزیں میڈیکیشن سے ٹریٹیبل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا۔ صحیح وقت پر صحیح تشخیص آپ کا بہترین اور قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے، آپ کا بہترین قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے، آپ جہاں بھی ہیں، اب تو زمانے تبدیل ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، سوائے اپنا اسرائیل کے رہنے والوں لوگوں تک ہم پارسل نہیں پہنچا سکتے، نہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو ہماری تمام جو سروسز ہیں وہ دنیا کی بہترین انٹرنیشنل کوریئر سروسز کے ذریعے DHL ہے، TNT ہے، FedEx ہے، تو ان کوریئر سروس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز کے اوپر، اسکائپ پر، اور بذریعہ ای میل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی آپ کو کریں گے۔ وہاں سے پیمنٹ بھیجنے کا بھی آسان طریقہ ہے۔ تو نمبر 2، انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہمارا یہ ادارہ شکر الحمدللہ یورپ کے اندر رجسٹرڈ ہے، عرب امارات کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ عرب امارات کے اندر ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یا امارات کے اندر آپ موجود ہیں، یا یورپ کے اندر موجود ہیں، امریکہ، کینیڈا، یعنی کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں، تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر DHL کے ذریعے آپ کو میڈیسن پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچتی ہیں۔ بہت سارے پیشنٹ ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ اگر 2 چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے کہ اگر 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو کوشش کریں آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیے،
اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ایزوسپرمیا ہے یا اسپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو ایشوز ہیں تو فوراً آپ الٹرا ساؤنڈ کی طرف آپ جائیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ سکے. تو بس مختصراً ہے کہ کوشش کی ہے انشاءاللہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس کو آپ تک صحیح پہنچانے کی. تو انشاءاللہ العزیز میں باقی جو ایشوز ہیں فیمیل کی حوالے سے وہ انشاءاللہ اپنے پروگرام 2 کے اندر انشاءاللہ میں ڈسکشن کروں گا، اور اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان پیشنٹس کے مسائل کو میں انشاءاللہ زیر بحث لاؤں گا کہ جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں ان ایکسپلین انفرٹیلٹی، کہ ڈاکٹرز کی رائے میں موجود یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو کپلز ہیں ان کی تمام روٹس بہت نارمل ہیں اور یہ گھر بیٹھے اور عموماً 8-10 سال انہیں بیٹھے ہوتے اور اولاد نہیں ہوتی. اور اسی ضمن میں وہ پیشنٹس جن کے ہاں ایک اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد دوبارہ بیبی نہیں ہوتا، تو یہ 3 طرح کے جو کیسز ہیں عموماً ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان چیزوں کو زیر بحث لاؤں گا. اپنے چوتھے پروگرامز کے اندر میں سیکس سے ریلیٹڈ، میل سیکس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. فیمیل سیکس میں بھی ایشوز آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. اور اپنے 5ویں پروگرام کے اندر انشاءاللہ عزیز میں اولاد نرینہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. تو اسی کے ساتھ حکیم دلشاد حسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اور ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.